نبی پاک فرماتے کہ رحم کیا جائے، شفقت کی جائے. ہم تو رحم اور شفقت تو دور کی بات ہے، انسان کو انسان نہیں جانتے. میت کے انتقال ہو جاتا ہے، کسی کا باپ مرا، بیل کٹا والی بات ہو گئی نا، تو کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے رحم کرو، آسانیاں پیدا کرو. ہم تو دشواریاں بڑھا رہے ہیں. 30,000 روپے کی نوکری، بجلی کا بل اوپر، کرائے کا مکان، والد صاحب کے علاج پر پیسہ نہیں لگایا، باپ مر گیا، اب اور ٹینشن، کھانا بنانا ہے. 7,000 کی چھولے کی دیگ بنتی ہے جناب، 2 دیگیں پکائیں تو 14,000 لگ گئے. اب قبرستان میں باپ کو دفنانا ہے، 18, 20, 25,000 قبر میں لگ گئے. 3, 3,500 کا کفن آیا، نہلانے والا فی سبیل اللہ مل گیا تو بڑی بات، نہیں تو اس کے 1,500, 2,000 اس کے اپنے لگ گئے. اچھا یہ پہلے دن کا 40-50,000 کا اور غریب کا خرچہ ہو گیا. اب آتی ہے زیارت کی باری، سویم کی باری. اب ڈبل زیادہ، اس میں قوم کم تھی، اس پہ زیادہ ہوگی. مغرب کے بعد ہے تو آخری وقت میں آئیں گے، چیئے سارے اسی پڑے ہوئے ہیں، جو پڑھے جانے وہ کوئی نہیں پڑھے گا. قرآن ایسی رکھا ہوا ہے، صرف شکل دکھانے کے لیے لائن میں لگ گئے اور آ کے شکل دکھا کے جا رہے ہیں، ہاں بھائی تیرے باپ کی جنازے میں آیا تھا، تم بھی آ جانا. پڑھنے کوئی نہیں آیا، اللہ کی نہیں کوئی نہیں آیا. اچھا پھر دوسری سب سے بڑا ظلم کیا ہے ہمارے معاشرے کا؟ جس کا باپ مرا اس کو فکر اسی بات کی ہوتی ہے کہ اب میرے ساتھ کیا ہوگا. قرضے لیتا ہے. درد ذرا اندر محسوس کیجئے کہ جو میں باتیں کہہ رہا ہوں، وہ قرضے لیتا ہے. قبرستان گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے کہ تم میت کو دفنانے کے بعد اس میت کے پاس اتنی دیر تک کھڑے رہیں کہ جتنی دیر تک ایک اونٹ کو نہر کیا جائے، اس کی بوٹیاں کی جائے، اس کو تقسیم کیا جائے، اتنی دیر تک آپ نے قبر کے پاس سکنا ہے. لیکن آپ جانتے ہیں کہ جس کا باپ مرتا ہے نا، وہ سب سے پہلے نکل جاتا ہے. کیوں؟ ہمارے نظام نے، ہمارے سماج نے اس کو اتنی بھی مہلت نہیں دی کہ وہ اپنے باپ کی قبر پر کچھ رک سکے. کیوں؟ کیونکہ اس کو وہاں جا کے یہ دیکھنا ہے کہ کھانا کس نے کھایا اور کس کو نہیں ملا ہے. وہ دیکھنا ہے کہ وقت پہ دیکھ پہنچی ہے نہیں پہنچی ہے. گھر میں جگہ ہوئی تو ٹھیک، نہیں تو ڈیکوریشن کا جو سامان لگا ہے 14-15 ہزار کا، اس کا خرچہ الگ. تو آپ دیکھ لیجئے کہ جو 30,000 کما رہا ہے، کرائے کے گھر میں بھی ہے، بجلی کا بل بھی چڑھا ہے، بچوں کے اسکول کی فیسیں بھی ہیں، بچے کا دودھ بھی بازار سے منگا کے پلانا ہوتا ہے. اگر اسی کے پاس اتنا 1,00,000-1.5 روپے ہوتا تو وہ اپنے باپ کو مرنے دیتا؟ وہ پرائیویٹ ہسپتالوں میں دھکے کھاتا؟ وہ چھوٹے موٹے کلینک میں جا کے اپنے باپ کا علاج کرواتا؟ اگر اس کے پاس یہ 1.5 لاکھ روپے ہوتے، 2 لاکھ روپے یہ میت اور زیارت کے اور سویم کے نام پہ لوگوں کو کھلانے کے لیے ہوتے تو وہ اپنے باپ کو مرنے دیتا، وہ علاج کرواتا. لیکن ہمارے اس معاشرے کا جو سب سے بڑا ظلم ہے، جو سماج اور رواج کے نام پر بن رہا ہے، آج اتنا مقروض بنا دیا ہے کہ باپ کی میت پر لوگ مقروض ہو چکے ہیں اور سال 1.5 سال قرضہ اتار رہے ہوتے ہیں. اتنے میں گھر کا کوئی اور بھی چلا جاتا ہے اور آج ہم کھا رہے ہوتے ہیں بیٹھے ہیں. کسی کو نہیں پتا کہ میت کے کھانے کے بارے میں. اعلیٰ حضرت بڑے کرتے ہیں. کبھی اعلیٰ حضرت کی مانی نہیں آپ نے؟ ارے ہم نے اللہ کی نہیں مانی، اللہ کے نبی کی نہیں مانی، اعلیٰ حضرت کو کیا مانیں گے؟ اللہ کے نبی نے نہیں فرمایا، اعلیٰ حضرت نہیں فرماتے فتح رضوی شریف میں کہ میت کا کھانا جو کھاتے ہیں اغنیا جو ہیں، جو صاحب ثروت ہیں، دل ان کا سخت ہو جاتا ہے، ان کا دل سخت پڑ. یہ غریب، یہ مسکینوں کا کھانا ہے، یہ محتاجوں کا کھانا ہے. ہم بوٹیاں ناپ رہے ہوتے ہیں اور کتنے تو ایسے بھی بے باک ہیں جو کھا بھی رہے ہوتے ہیں، کہتے 10 روپے کی دہی بھی پکڑ کے لیا، یہاں سے پیاز بھی پکڑ کے لیا. ارے کہ اس کا باپ مرا ہے بھائی، اس کا درد تو سمجھو آپ. 2 لاکھ روپے آپ کے پیٹوں میں ڈالے گا، 2 لاکھ اس کے پاس ہوتے وہ اپنی ماں کو مرنے دیتا، اپنے بیٹے کو مرنے دیتا، اپنے باپ کو مرنے دیتا، اپنی بیوی کو مرنے دیتا. یہاں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ رحم کرو، آسانیاں پیدا کرو. ہم کیا کر رہے ہیں؟ سماج اور معاشرت کے نام پر ظلم برپا نہیں کر رہے ہیں ہم. اس کے بعد پھر 40ویں تک کا جو خرچہ ہو جائے، جو خاندان والے آتے ہیں، جو چائے پانی چل رہا ہوتا ہے، وہ خرچہ الگ ہے. کمائی کتنی؟ 30,000، پھر کرائے کا مکان بھی. یہ معاشرے کا ظلم ہے. چاہے غریب ہو چاہے مالدار ہو، کھانا ہم نے نہیں ہے، مسکین کا حق ہے. ہمیں اس کو بدلنا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تو تعلیم یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے پکا کے حضرت جعفر کے گھر پہ لے کے گئے تھے. اپنے ہاتھوں سے بنا کے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا. جب حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی شہید ہوئے تو میرے آقا نے اپنے ہاتھوں سے کھانا بنایا تھا، اپنی گھر کی ازواج کو جمع کر لیا تھا کہ چلو جعفر کے گھر پہ کھانا لے کے چلتے ہیں کہ وہ آج صدمے میں ہے. اور جس کا باپ مرا ہوتا ہے وہ پوچھ رہا ہوتا ہے بھائی تم نے کھانا کھایا؟
بھائی آپ نے کھانا کھایا، پتہ اس کا درد کتنا ہے؟ وہ آپ لوگوں سے کھانے کی باتیں پوچھ رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے سینے پہ پوچھا کہ اس باپ کے مرنے کا بوجھ کتنا ہے کہ وہ صحیح سے رو بھی نہیں پا رہا ہے، کھل کے نہیں رو پا رہا ہے۔ وہ ہمارے معاشرے کے نظام نے اس کو اتنا بے بس کر دیا ہے کہ اس کی دو آنسو بھی نہیں آئے باپ کی میت پر، بلکہ یہ ٹینشن ہو گئی کہ اب قرضہ کیسے اتاروں گا۔ اور ہم بوٹیاں ناپ رہے ہوتے ہیں، ہم آلو گن رہے ہوتے ہیں، ہم پکی کچے چاولوں کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ دال روٹی آ جائے تو برادری اس کو ذلیل کر کر کے تانے دے دے کے مار دیتی۔ کہ یہ ظلم نہیں ہے؟ اب اس ظلم کے اندر جو شریک ہے تو کیا اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر